پاکستان ایئر فورس کے جو F-16 جو ڈیمیج ہوا ہے، جلال آباد میں پاکستان کے ایک جدید ترین فائٹر جیٹ کو گرایا ہے اور پائلٹ کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے. تو یہ تو غیر انسانی رویے ہیں ان کے، جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور آج صبح سے ہی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے فضائی آپریشن کو افغانستان کے اندر روک دیا ہے. بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے. Of the eastern city of Jalalabad and captured the pilot alive. Local officials say the pilot parachuted from the aircraft before being detained. پاکستان کے کٹپتلی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے افغانستان کو لے کر جنگ بندی پر گفتگو. میرا خیال یہ ہے کہ جنگ کے کونز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پروز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ موقع ایسا ہے نہیں، لیکن یہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ رحمان، یہ جو طالبان ہے نا، یہ 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہنے والی ہے. لوگ جو 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتے ہیں، ہمارا ان سے کہ پاکستان کی ملٹری کو افغان طالبان کی جو حکومت ہے، اس کے جو جنگجو ہیں، وہ چیلنج دیکھیں، کچھ لوگوں کو شاید میری بات بری لگے، انٹرنیشنل فورسز ڈبل گیم کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ. ان کی طرف سے بھی، یعنی کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کا ایک فائٹر جیٹ گرایا ہے اور اس پائلٹ کو گرفتار ہم نے کر لیا ہے. کیا یہی صورتحال بننی تھی جو اس وقت بنی ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ اچھا، یہ پرولونگ ہوتا بھی نظر آتا ہے کیونکہ ہمارا ٹاکرا ان کے ساتھ ہو گیا جو 24 کے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتے ہیں. سچویشن گراؤنڈ کے اوپر بد سے بدتر ہوتی کہ اس نے جلال آباد میں پاکستان کے ایک جدید ترین فائٹر جیٹ کو گرایا ہے اور پائلٹ کو بھی گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اور آج صبح سے ہی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے فضائی آپریشن کو افغانستان کے اندر روک دیا ہے. چل کیا رہا ہے، جو اپڈیٹس افغانستان سے جڑی ہوئی آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تمام تر جو توجہ ہوگی یہ عالمی میڈیا کی، وہ فوکس کر رہی ہے ایران اور مڈل ایسٹ کی صورتحال سے. لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی چل رہی ہے، وہ بھی انتہائی اس خطے کے تناظر میں بڑی اہم ہے. جو صبح کی اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان میں گہرے علاقوں میں مزید فضائی حملے کیے ہیں. یہ الگ صبح کی باتیں میں بتا رہا ہوں، اور خاص طور پر ننگرہار، کابل، قندھار، پکتیکا اور دیگر صوبوں میں طالبان کے فوجی اڈوں اور تنصیبات کو پاکستان کی طرف سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. اس کے علاوہ رات بھر اور صبح کے اوائل میں آرٹلری اور ایئر پاور سے طالبان کی متعدد فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ جو جلال آباد سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی طرف سے بھی، یعنی کہ سرکاری سطح کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کا ایک فائٹر جیٹ گرایا ہے اور اس پائلٹ کو گرفتار ہم نے کر لیا ہے. پاکستان کے کٹپتلی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے افغانستان کو لے کر جنگ بندی پر گفتگو. سچویشن گراؤنڈ کے اوپر بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ایک طرف. دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی ہندوستان پہنچے ہیں. نہ صرف ہندوستان بٹ ایشیا کے اندر جاپان اور دیگر اور ممالک کا 10 روزے دورے پر تجارت ترجیح کر رہی ہے. دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک طریقے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ ایک بہت ہی خطرناک رخ لے رہی ہے. پاکستان نے کابل کے اندر حملہ بھی کیا ہے، مگر اب ایک بڑی چونکا دینے والی بات آئی ہے اور یہ ٹویٹ سامنے آئی ہے. یہ ٹویٹ ہے فیصل بن فرحان السعود، جو سعودی وزیر خارجہ ہیں، ان کی. انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ میری بات ہوئی ہے پاکستانی وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے فون کے اوپر، اور ہم نے جنگ بندی کے اوپر غور کرنے کے اوپر بات چیت کی ہے. تو ایک طرف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور دوسری طرف یہ لوگ بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے. اب سعودی عرب بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ رمضان شروع ہونے کے پہلے ہی انہوں نے یہ 3 جو آپ کے وہ تھے پاکستانی سولجر جو پکڑے ہوئے تھے کئی مہینوں سے افغان طالبان کی ہراساں میں تھے، ان کو چھڑوانے میں ایز اے گڈ ول جیسچر سعودی نے بڑا ایک کردار ادا کیا تھا. اور رمضان کے شروع ہوتے ہی تصویریں بھی آئی تھی سامنے کہ جی وہ چھوٹ گئے. اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تحریک طالبان پاکستان خودکش حملے، آئسس خوراسان کے اٹیکس، آئی ڈی اٹیکس، پھر ایمبولینس کے اوپر ہوا، پھر یہ کرنل کو مارا گیا. جو اس کے بعد پاکستان نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ریٹیلیٹری سٹرائکس پاکستان نے کہا، اور جا کے بم کیا وہاں پہ پکتیکا اور ننگرہار کے اندر کوئی 7 یا 8 لوکیشنز کو، جس کے اندر شہری بھی مارے گئے، بچے اور خواتین بھی اس کے اندر جاں بحق ہوئے. اب
جوابی کارروائی کے اندر افغانستان نے کھلم کھلا اٹیک کر دیا، اور ابھی بھی اطلاعات کے مطابق جو شیلنگ ہے، لڑائی ہے، وہ جاری ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت۔ ایک طرف یہ لوگ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم سعودی سے آگے بات کر رہے ہیں جنگ بندی کی، تیسری طرف یہ لوگ ویڈیوز ایسی گھٹیا قسم کی شائع کر رہے ہیں للکارنے کے لیے، چوتھی طرف افغان طالبان جو ہیں وہ لائیو سٹریمنگ کر رہے ہیں یہ اٹیک کرتے ہوئے یہ پاکستانی چیک پوسٹ کے اوپر، اور ایک کچڑی بنی ہوئی ہے، گندی کچڑی، بالکل ہی نہ سر نہ پاؤں نہ دھڑ، اور نیشنلزم یعنی فیلئر کا کوئی اور اگر کوئی امکان ہے سامنے ہمارے ایگزامپل ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس میں یہ ریٹرک کے منہ توڑ جواب، دندان شکن جواب، یا سیسا پلائی دیوار، یا دانت کھٹے کر دیے، یا میلی نظر سے کوئی دیکھے، یہ الفاظ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جنگ کے کونز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پروز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ موقع ایسا ہے نہیں، لیکن یہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ کیا یہی صورتحال بننی تھی جو اس وقت بنی ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ اچھا، یہ پرولونگ ہوتا بھی نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ مطلوبہ اہداف حاصل ہونے تک یہ آپریشن غضب للحق جو ہے یہ جاری رہے گا۔ مطلوبہ اہداف تو ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اب کسی قسم کا ٹیررسٹ اٹیک پاکستان میں ہو جاتا ہے، سو اس صورتحال کے اندر کیا دوبارہ اسی طرح کا رسپانس جائے گا، پھر وہاں سے رسپانس آئے گا؟ تو یہ ایک پورا ایک سائیکل ہے، اور یہ سائیکل کتنا سسٹینیبل رہے گا، یہ کنکلوسیو کب تک ہو جائے گا؟ بھارت اور افغانستان، یہ دو ملک خاص طور پہ، کہ ان کے ساتھ پاکستان نے لڑتا ہی رہنا ہے، ہمیشہ لڑتا ہی رہے گا پاکستان۔ ریجنز ترقی کرتے ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ایک اکنامکلی بھی اس وقت جس پوزیشن میں ہیں اس میں ہم یہ جنگوں پہ جنگیں افورڈ کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ دیٹ انڈیا از اے اسٹریٹجک پارٹنر۔ Afghanistan's ruling Taliban says that their forces attacked military targets in Pakistan. اسلام آباد میں نیوکلیئر انرجی سینٹر پر حملہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ڈرون سے طالبان نے اٹیک کیا۔ پاکستان نے پاکستان کے اوپر اب باقاعدہ طور پر جو ڈرونز حملے ہیں وہ کرنا شروع کیے ہیں، اور پاکستان کی ملٹری اکیڈمی کاکول کے اوپر ایک ڈرون حملے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اگر میں بات کروں خطہ جنوبی ایشیا کی تو ایک بار پھر سے غیر یقینی کے دھند میں لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، فضا میں بارود کی بو ہے۔ اچانک خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے ناظرین اپنے ڈرون بھیجے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے 11 بجے آج جمعے کے دن، کہ ہم نے 11 بجے جو ہے وہ پاکستان میں ڈرون، خودکش ڈرون کے حملے لانچ کیے۔ They say that they killed and captured dozens of soldiers in retaliation for earlier Pakistani airstrikes. درجنوں ہم نے کیپچر کر لی ہیں پاکستان کے فوجی، اور پچھلی بار ہم نے پاکستان کے فوجی جو پکڑے تھے وہ خاموشی سے دے دیے تھے واپس عزت رکھنے کے لیے۔ اس بار کوئی عزت نہیں رکھی جائے گی۔ پھر وہ ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پاکستانی فوجی جو ہیں یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ پاکستان کے 4 ملٹری بیس پر بڑا حملہ، اسلام آباد، ایبٹ آباد، نوشیرہ اور جمرود پر حملہ ہوا ہے۔ 19 آرمی کی جو پوسٹ ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور 2 بیسز ہیں شاید آرمی کی وہاں پر۔ اسلام آباد کے مقام یعنی کہ فیض آباد پر حملوں کی خبروں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ایبٹ آباد اور نوشہرہ کے حوالے سے تو پاکستان باہر تصدیق بھی کر چکا ہے۔ 2 مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے بیچ جو جنگ ہو رہی ہے، جو یدھ ہو رہا ہے، جو وار ہو رہی ہے، اس میں کیا یہ مقابلہ 80 مسلمان تھے تسی بھی مسلمان کا ہے، 80 بھی مسلمان تسی بھی مسلمان تھے، چلو جی پھر آؤ دونوں ہی لڑیے۔ 2 مسلم کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت یدھ میں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں مسلم امہ جو ہے وہ مسلم امہ کرتے کرتے آپ نہیں تھکتے۔ اس وقت مسلم امہ آپس میں ہی لڑ رہی ہے۔ 2 مسلم نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ 80 بھی مسلمان تھے تسی بھی مسلمان، اے سن لو تسی اے ویکھ لو ہو کی رہا ہے۔ سر ذرا اس کے اوپر جو ہے نا ہم ذرا تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دنیا کی طرف سے یعنی ایک ورلڈ ری ایکشن آ چکا ہے۔ ورلڈ کی طرف سے جو ہے وہ ارج کیا جا رہا ہے دونوں کنٹریز کو کہ بھائی رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، بس بہت ہو گیا۔ اور ایک کنٹری ایسا ہے جس نے میڈیشن آفر کیا، لیکن وہ کنٹری ایسا ہے کہ ہنسی ہی نکل گئی میری، تو ہنس ہنس کے پاگل ہی آپ ہو جائیں گے جب میں آپ کو بتاؤں گی کون سا کنٹری کہہ رہا ہے کہ ہم میڈیشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو ایران ہے
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میڈیشن آفر کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم آپ کی جو جنگ ہے وہ بند کروا دیتے ہیں، آپ دونوں کے بیچ یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ ڈائلاگ کروا دیتے ہیں۔ اے پائن اے میرے ہاتھ جڑے نے تڑے آگے او بھائی ایران خامنائی صاحب تسی پہلے اپنا جڑا ہے بگھیڑا تسی پایا ہے اور کھلاڑا پایا ہے او تے تسی چک لو۔ جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ابھی ایران کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو حملہ ہونے والا ہے ایران پر، پہلے آپ اس سے تو نمٹ لیں۔ مطلب ایران جو آلریڈی ایک اتنے بڑے کرائسس میں ہے اور ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پر خود اس کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے، ایران کے اندر جو ہے وہ کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے۔ آپ اپنا کنٹری سنبھالیں۔ وہ میڈیشن آفر کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کو کہ آئیں ہم آپ کا ڈائلاگ کرا دیتے ہیں۔ دس از انبلیویبل۔ مطلب یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ اور ایران کے کہنے سے افغانستان اور وہ پاکستان کیا وہ میڈیشن کر لیں گے؟ ایران اور پاکستان کی تو جھڑپیں ہوئی ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے۔ لیکن چلے اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کوشش کر لے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ میڈیشن آفر کر رہا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس کو میڈیشن آفر کرنی چاہیے وہ انڈیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بھارت اگر یہ کہے کہ ہم آپ کو سپورٹ آفر کر رہے ہیں دونوں کنٹریز کو کہ چلیں دونوں کے بیچ ڈائلاگ کرواتے ہیں اور آپ کو بٹھاتے ہیں ٹیبل پہ اور بات چیت کریں اور یہ دنگا فساد جو ہے وہ بند کریں، تو شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انڈیا ہے اس کے بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں۔ افغانستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں بڑے زبردست ہیں، اور اگر انڈیا چاہے تو یہ جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہاں میڈیشن کرتے ہیں، آپ دونوں کے بیچ کرواتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں، یا تو انڈیا یا پھر امریکہ ہے۔ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیے گا ابھی 2-3 دن کے بعد یہ 6ٹھی وار نہیں، یہ 9th وار ہوگی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہیں گے کہ یہ انہوں نے بند کروائی۔ ایک اور وار جو انہوں نے بند کروائی وہ یہ والی افغانستان اور پاکستان کے بیچ کی وار ہوگی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے نا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، ظاہر ہے جب اتنے کنٹریز کی طرف سے آ رہا ہے، ابھی آپ کو بتاتی ہوں کس کس کنٹری نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، تو امریکہ کی طرف سے بھی کامنٹ آئے گا۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کے بیچ میں میڈیشن کروا سکتے ہیں، ہم آپ کی جو ہے آفر کر سکتے ہیں کہ جی ڈائلاگ کروایا جائے۔ اب دیکھیں ڈائلاگ کیسا ہوتا ہے۔ 80 بھی مسلمان، تسی بھی مسلمان جو میں بول رہی ہوں نا، وہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ڈائلاگ ایک ہوا تھا قطر میں، اس سے پہلے قطر میں بھی ڈائلاگ ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ ڈائلاگ؟ قطر مسلم کنٹری، افغانستان مسلم کنٹری، پاکستان مسلم کنٹری، جتنے اور عرب کنٹریز ہیں وہ مسلم کنٹری۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں 80 بھی مسلمان تو 80 مسلمان آؤ مل کے لڑیے۔ تو کہاں ہے وہ ڈائلاگ؟ کون سے مطلب قطر جو ہے نا وہ جو بھی ڈائلاگ کرواتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس ڈائلاگ کا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے کچھ عرصہ پہلے حماس شماس کے بیچ بھی کوئی ڈائلاگ کروایا تھا، وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، کوئی فائدہ۔ اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے جو وہاں پہ جو ہے